اسٹیج پر بیٹھی وہ اپنے دولہے کا انتظار کر رہی تھیں۔ وہ دولہا جس کے لیے اس کے دل میں ذرا بھی جذبات نہ تھے، بڑی مشکل سے وہ اپنی آنکھوں میں آئے آنسوؤں کو باہر آنے سے روک رہی تھی۔ ابھی کچھ ہی دیر پہلے اس کی بہن گھر سے بھاگ گئی تھی۔ اس جگہ پر اس کی بہن نے ہونا تھا، لیکن نورین کے بھاگ جانے سے اسے وہاں بٹھا دیا گیا تھا۔ اپنی ماں کے لیے اسے یہ قربانی دینی پڑی۔ اس کی بڑی بہن نے تو اپنی ماں کا سر شرم سے جھکا دیا تھا، جبکہ ہیرا کی ماں نے اسے واسطے دے دے کر راضی کیا تھا۔ خدا کے لیے ہیرا، تم اس شادی کے لیے مان جاؤ، ورنہ دو خاندانوں کی عزت خاک میں مل جائے گی۔ لوگ کیا کہیں گے؟ کل کو تمہارے لیے بھی کوئی اچھا رشتہ نہیں آئے گا۔ ماں نے اپنی عزت بچانے کے لیے اپنے دیور کے بیٹے زاویار کے ساتھ ہیرا کا نکاح کر دیا۔ وہ زاویار سے 8 سال چھوٹی تھی اور اپنی بہن کے رشتے سے زاویار کو بھائی کہہ کر ہی پکارتی تھی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کی بہن کے گھر سے بھاگ جانے کے بعد زاویار اس کا شوہر بن جائے گا۔ ہیرا کے ماتھے پر پسینہ چمکنے لگا۔ اے سی بھی لگا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود اسے بہت پسینہ آ رہا تھا۔ زاویار بہت سخت مزاج تھا، وہ ہر وقت غصے میں رہتا تھا۔ وہ تو اس وقت کو کوس رہی تھی جب نورین یہاں سے بھاگی تھی۔ اگر اسے پتہ ہوتا تو وہ کبھی بھی اسے بھاگنے نہ دیتی، لیکن نورین نے تو ہیرا کو بھی خبر نہ ہونے دی۔ زاویار کی سخت مزاجی سے واقف تھی، وہ شروع سے ہی اس سے بہت ڈرتی تھی۔ ابھی کچھ ہی دیر پہلے جب زاویار کو کہا گیا کہ تمہارا نکاح نورین کی بجائے ہیرا سے ہوگا، تبھی زاویار نے غصے سے ہیرا کو دیکھا تھا اور کہنے لگا، اس طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ میں ابھی جا کر نورین کو ڈھونڈوں گا، میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ لیکن زاویار کے ابو امی نے مل کر زاویار کو گھیر لیا تھا اور اسے نکاح کرنے پر راضی کر لیا۔ ماتھے پر بل ڈالے زاویار نے نکاح نامے پر دستخط کیے تھے۔ نکاح پر دستخط کرتے ہوئے ہیرا کے بھی ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ ذہنی طور پر اس بات کے لیے بالکل بھی تیار نہ تھی۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ رخصتی کا وقت آیا تو ہیرا بہت گھبرا گئی۔ اس کے بس میں نہیں تھا کہ وہ بھاگ کر اپنے ہی کمرے میں چھپ جائے۔ گھر تو وہی تھا، بس کمرہ تبدیل ہو رہا تھا۔ زاویار بہت غصے میں تھا۔ ایک ہی گھر میں ہوتے ہوئے اسے کس طرح نورین کے ارادوں کی خبر نہیں ہوئی تھی۔ ہیرا کو جب زاویار کے کمرے میں بٹھا دیا گیا تو وہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ ہیرا تو شروع سے ہی زاویار سے بہت گھبراتی تھی۔ اس کے غصے سے ہیرا کو بہت ڈر لگتا تھا۔ ایک گھر میں رہتے ہوئے وہ یہی کوشش کرتی تھی کہ زاویار کا سامنا نہ ہو۔ وہ ہر بات پر روکتا ٹوکتا تھا۔ ہیرا کے ابو بہت پہلے ہی فوت ہو چکے تھے۔ نورین، ہیرا اور اس کی ماں کے سارے اخراجات چچا ہی اٹھاتے تھے، اس لیے زاویار ان پر بہت رعب ڈالتا تھا۔ وہ دونوں سے بڑا بھی تھا۔ ہیرا کے ابو زاویار کے ابو سے بڑے تھے، لیکن ان کی شادی بعد میں ہوئی تھی، اس لیے ان کی دونوں بیٹیاں زاویار سے چھوٹی تھیں۔ ماتھے پر پسینہ آیا ہوا تھا، وہ بار بار ٹشو سے پسینہ صاف کر رہی تھی۔ ہیرا کو یاد آنے لگا ایک دفعہ وہ زاویار سے ٹکرا گئی تھی۔ وہ تیز تیز سیڑھیاں اتر رہی تھی، سامنے سے آتے زاویار کو نہیں دیکھا تھا۔ ہیرا کے ہاتھ میں پیزا تھا۔ جیسے ہی وہ زاویار سے ٹکرائی، پیزے پر لگا سارا کیچپ زاویار کی شرٹ پر لگا تھا۔ زاویار نے اس وقت کسی ضروری کام سے جانا تھا۔ بہت غصہ کیا تھا اس نے ہیرا پر، جبکہ ہیرا معصومیت سے اپنے پیزے کو دیکھ رہی تھی۔ زاویار غصے سے اسے کہنے لگا، تمہیں عقل نہیں ہے؟ ہیرا کے ہاتھ کو زور سے پکڑ کر زاویار نے مروڑ ڈالا۔ تبھی زاویار کی امی آ گئی اور وہ زاویار کو ڈانٹنے لگی اور کہنے لگی، سکون سے بیٹھ جاؤ، اس معصوم کو کیوں کچھ کہتے ہو؟ لاؤ میں ابھی تمہاری شرٹ دھو کر دیتی ہوں۔ زاویار کا موڈ خراب ہو گیا تھا۔ ہیرا نے سوری بھی کہہ دیا تھا۔ تبھی زاویار نے غصے سے کہا تھا، تم اب بچی نہیں ہو، بڑی ہو گئی ہو۔ آج کے بعد میں تمہیں اس طرح بھاگتا ہوا نہ دیکھوں۔ اپنے اندر سے بچپنے کو دور کرو۔ اس دن سے وہ زاویار کے سامنے آنے سے ڈرتی تھی۔ جب زاویار کے گھر آنے کا ٹائم ہوتا، وہ اپنے کمرے میں ہی رہتی تھی۔ چچی سے کہتی رہتی تھی، ہیرا باہر آ جاؤ،
تم کیوں ڈرتی ہو؟ وہ تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ اگر اس نے تمہیں کچھ کہا تو میں اچھے سے کان کھینچوں گی۔ لیکن وہ خود ہی زاویار کے سامنے آنا نہیں چاہتی تھی، اور آج وہ اسی کی دلہن بنی اس کے کمرے میں سجی سوری بیٹھی تھی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یہاں پر تو نورین کو ہونا چاہیے تھا۔ ہیرا کو تو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ وہ کمرہ جو اس کا اور نورین کا مشترکہ کمرہ تھا۔ وہاں جا کر اندر سے اس نے کنڈی لگا دی۔ زاویار جیسے ہی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو وہ بہت غصے میں تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اپنے راستے میں آنے والی ہر شے کو توڑ پھوڑ دے۔ نورین شادی کے وقت گھر سے بھاگ گئی تھی، اور وہ لاؤ بالی لڑکی اس کے نکاح میں آ گئی جسے وہ ہمیشہ بچی سمجھتا تھا۔ اسے ہیرا کے لاؤ بالی پن سے چڑ تھی۔ وہ جب گھر میں آیا تھا کمرے میں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اس نے آواز لگانی شروع کر دی، ہیرا، ہیرا، کہاں ہو تم؟ اس نے آگے پیچھے دیکھا۔ باتھ روم کا دروازہ بجانے لگا، لیکن وہ تو کھلا ہی تھا۔ ہیرا کہیں بھی نہیں تھی۔ اب اسے اور غصہ آنے لگا تھا۔ کہاں چلی گئی اب یہ؟ نورین تو نکاح کیے بنا بھاگ گئی ہے، اور اب ہیرا بھی تو کہیں بھاگ نہیں گئی۔ وہ چلاتا ہوا ہیرا کے کمرے میں گیا۔ اسے یقین تھا کہ وہ اپنے کمرے میں ہی ہوگی، لیکن کمرے کا دروازہ بند تھا۔ زاویار نے زور زور سے دروازہ بجایا۔ تبھی ہیرا نے فوراً دروازہ کھول دیا کہ اگر اس وقت امی اور چچا چچی نے یہ سب دیکھ لیا تو وہ کیا کہیں گے۔ پہلے اسے اپنی ماں کی حالت دیکھ کر بہت پریشانی ہو رہی تھی۔ ایک تو وہ اپنی بڑی بیٹی کی وجہ سے پریشان تھی۔ صبح جب ہیرا کو وہ راضی کر رہی تھی تو ہاتھ جوڑ جوڑ کر اپنی چھوٹی بیٹی کی منتیں کر رہی تھی۔ ہیرا، میں اپنے دیور کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی۔ وہ کیا کہے گا کہ کیسی پرورش کی ہے میں نے اپنی بیٹیوں کی۔ کم از کم تم تو ہماری عزت رکھ لو۔ یہ سوچتے ہوئے وہ سسک سسک کر رونے لگی۔ زاویار نے زور سے ہیرا کا ہاتھ پکڑا اور اسے کھینچتا ہوا اپنے کمرے میں لے آیا۔ زاویار نے زور سے اسے بیڈ پر مارا تھا۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ وہ غصے سے بولا۔ تمہاری بہن کو تو کسی کا احساس ہی نہیں تھا، اب تم بھی یہی سب کرو گی۔ زاویار اپنا سارا غصہ ہیرا پر نکال رہا تھا۔ ہیرا نورین کو پکارنے لگی، نورین، نورین، تم نے اچھا نہیں کیا۔ نورین اس سے بہت بڑی تھی، لیکن وہ پھر بھی اپنی بہن کا نام ہی بلایا کرتی تھی۔ تبھی سالار نے غصے سے کہا، خبردار جو تم نے اب نورین کا نام لیا، میں تمہاری زبان سے اب یہ نام سننا نہیں چاہتا۔ زاویار کی آنکھوں میں نورین کے لیے اتنی نفرت تھی کہ ہیرا سہم گئی۔ ایک دم ہی اسے زاویار سے خوف آنے لگا، جبکہ زاویار ہیرا کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اسے بدتمیز سمجھتا تھا، اس لیے وہ اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ جب بھی وہ اس کے سامنے آتی وہ پہلے ہی اسے وارن کر دیتا تھا، ہیرا کچھ غلط نہ کرنا، میرا موڈ خراب ہو جائے گا۔ اور یہ اتفاقاً تھا کہ ہیرا جب بھی زاویار کے سامنے آتی یا تو اس کے ہاتھ سے کچھ چیز چھوٹ جاتی، کچھ نہ کچھ ضرور ہو جاتا۔ لیکن آج جب زاویار نے ہیرا کو دیکھا تو وہ حیران رہ گیا۔ ہیرا بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر لگی لپسٹک اس کے ہونٹوں کو مزید دلکش بنا رہی تھی۔ ہونٹوں کے نیچے ایک خوبصورت سا دل جو اسے اور بھی منفرد کر رہا تھا۔ دل ہی دل میں وہ اس کی خوبصورتی کا قائل ہوا تھا۔ ہیرا بولی، اچھا، میں اب نورین کا نام نہیں لوں گی۔ اس وقت زاویار مکمل طور پر اس کی خوبصورتی کے سحر میں مبتلا تھا۔ وہ یہ بھول گیا تھا کہ وہ نورین کی بہن ہے۔ نورین کے ساتھ ساتھ وہ ہیرا سے بھی نفرت کرنے لگا تھا۔ وہ جس ہیرا کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا آج اس کی خوبصورتی کے آگے بے بس کھڑا تھا۔ زاویار ہیرا کے بہت قریب ہوا تھا۔ اس کا دل بے قابو ہو رہا تھا، جبکہ ہیرا گھبرا گئی تھی۔ تبھی زاویار نے جب اپنے ہونٹوں کو اس کے ہونٹوں کے ساتھ لگایا تو ہیرا ایک دم کانپنے لگی۔ ہیرا نے زاویار کے ڈر سے کوئی بھی مزاحمت نہیں کی۔ جب زاویار ہیرا کے اور زیادہ قریب ہوا تو ہیرا نے اسے دھکا دیا اور پیچھے کر دیا۔ زاویار کے ماتھے پر بل پڑے۔ اس نے غصے میں ہیرا سے کہا، آج تو تم نے یہ حرکت کی ہے، آج کے بعد تم نے اس طرح کی کوئی حرکت کی
تو سزا کی تم خود ذمہ دار ہوگی۔ ہیرا بدتمیز اور منہ پھٹ تو تھی ہی، چچا اور چچی کے لاڑ نے اسے اور بدتمیز بنایا ہوا تھا۔ وہ ایک دم بولی، اس میں میری کیا غلطی ہے؟ بتائیں زاویار بھائی۔ زاویار نے غصے سے اسے دیکھا تھا۔ بھائی کا لفظ ہٹا دو، اب تم میری بیوی ہو، سمجھی؟ ہیرا نروس ہو گئی، تبھی وہ دھیمے لہجے میں بولی، اس میں میری کیا غلطی ہے؟ تمہاری غلطی یہ ہے کہ تم نورین کی بہن ہو، اور میں کسی بھی بات میں نہ سننے کا عادی نہیں ہوں۔ میری کسی بات سے تم نے انکار کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے زاویار کمرے سے چلا گیا۔ ہیرا نے کچھ سکون کا سانس لیا۔ ادھر نورین گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ بہت خوش ہو رہی تھی کہ آج وہ اپنا من پسند شخص پا لے گی، کیونکہ احمد مصطفیٰ نے اسے یہی کہا تھا کہ جیسے ہی تم میرے پاس آؤ گی ہم اسی وقت نکاح کر لیں گے۔ احمد نورین کے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا۔ وہ امیر ماں باپ کا بگڑا ہوا لڑکا تھا۔ لڑکیاں اس سے بہت گھبراتی تھیں کیونکہ لڑکیوں کو پھنسانے میں وہ بہت ماہر تھا، لیکن نورین جو ایک سلجھی ہوئی لڑکی تھی، احمد نے اسے اپنی محبت کا یقین دلایا۔ آہستہ آہستہ نورین بھی اس کا یقین کرنے لگی۔ زاویار کے ساتھ نورین کی منگنی ابھی 6 مہینے پہلے ہی ہوئی تھی۔ نورین کے دل میں زاویار کے لیے کوئی احساسات نہ تھے۔ وہ تو احمد کو پسند کرتی تھی۔ اس نے بہت دفعہ کوشش کی کہ وہ اپنی ماں سے بات کرے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اپنے چچا کے احسانات تلے دبے ہیں۔ اس کی ماں کبھی بھی احمد کے لیے نہیں مانے گی۔ یہی سوچ کر اس نے اتنا بڑا فیصلہ کر لیا تھا۔ جب وہ احمد کے گھر تک پہنچی تو پہلے تو گارڈ نے اسے اندر جانے نہیں دیا۔ جب بار بار گارڈ نے احمد کو کول میں لائی تو احمد خود ہی باہر نکل آیا اور گارڈ پر برس پڑا۔ میں نے کہا جو تھا کہ تم کسی کو بھی اندر نہیں آنے دینا۔ میں اس وقت آرام کے موڈ میں ہوں، کوئی بھی آئے تو اسے واپس کر دینا۔ تبھی نورین اس کے سامنے آئی تھی۔ احمد صبح تم نے خود کہا تھا کہ تم آ جاؤ۔ میں نے تو تمہارے ساتھ مذاق کیا تھا، تم نے کیسے یقین کر لیا؟ میں ابھی تمہارے ساتھ شادی نہیں کر سکتا، جاؤ اور واپس چلے جاؤ۔ میں نے تو صرف تم سے اس تھپڑ کا بدلہ لیا ہے جو تم نے مجھے مارا تھا۔ نورین کو تو ایسے لگا جیسے اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ یہ شخص کتنا خود غرض ہے، ایک تھپڑ کی وجہ سے اس نے میری زندگی برباد کر دی ہے، اور میں کتنی بد نصیب ہوں کہ میں اپنوں کی محبت کو پہچان نہیں سکی اور انہیں تکلیف دے کر میں گھر سے نکل آئی۔ میں نے انہیں کسی کے سامنے منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں چھوڑا۔ تبھی احمد پھر بولا، تم کیا سمجھتی ہو کہ گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی سے میں شادی کروں گا؟ اور تمہارے ساتھ کبھی بھی نہیں۔ نورین انہی قدموں سے واپس آ گئی۔ وہ سڑک کے کنارے بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا تھا۔ پریشانی میں اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، کہاں جائے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ کیوں نہ وہ کراچی چلے جائے۔ اس کی ایک دوست کراچی رہتی تھی۔ اس نے فوراً کراچی جانے کا فیصلہ کیا۔ واپس تو وہ نہیں جا سکتی تھی۔ وہ اچھی طرح سے جانتی تھی کہ زاویار کتنا غصے والا ہے۔ اگر وہ گھر واپس چلے گئی تو زاویار اسے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ ہیرا کی ماں اپنے کمرے میں بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ انہیں بہت تیز بخار ہو گیا تھا۔ نورین کے گھر سے بھاگ جانے کی وجہ سے انہوں نے بہت ٹینشن لی تھی۔ ہیرا کو اپنی ماں کی فکر ہوئی اور وہ جلدی سے اپنی ماں کے لیے کھانا لے کر آئی۔ امی، آپ نے دن میں بھی کھانا نہیں کھایا، پلیز اب کھانا کھا لیں۔ ہیرا کی ماں کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ ہیرا بھی اپنی ماں کے ساتھ اپنی بہن کو یاد کر کر رو رہی تھی، لیکن اس وقت اسے مضبوط بننا تھا اور اپنی ماں کو بھی سنبھالنا تھا۔ تبھی اس نے زبردستی اپنی ماں کو کھانا کھلایا اور اس کے بعد میڈیسن دی۔ ہیرا کی ماں بار بار یہی کہہ رہی تھی، ہیرا، کیا میں نے تم لوگوں کو اس لیے پالا تھا کہ تم لوگ میرا سر جھکا دو؟ نورین نے تو مجھے جیتے جی مار دیا ہے۔ اس سے اچھا تھا کہ وہ مر ہی جاتی، کم از کم یہ دن تو نہ دیکھنا پڑتا۔ اس نے تو مجھے کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ سب بیٹیاں ایک جیسی نہیں ہوتی۔ مجھے دیکھیں، میں نے بھی تو آپ کی بات مانی ہے۔ میں ایک لفظ بھی نہیں بولی اور زاویار سے شادی کے لیے ہاں کر دی ہے۔ ابھی میری عمر صرف 16 سال ہے۔ آپ جانتی ہیں
کہ میں زاویار سے کتنا ڈرتی ہوں، مجھے وہ ذرا بھی اچھے نہیں لگتے۔ پھر بھی میں نے آپ کی بات مانی، میں نے چچا کی بات مانی اور ہاں کر دی۔ یہ کہتے ہوئے ہیرا سے سک رونے لگی۔ ہیرا کی ماں اپنے دوپٹے سے آنسو صاف کرنے لگی۔ ماما، آپ خود کو کیوں قصوروار ٹھہرا رہی ہیں؟ آپ نے دونوں بیٹیوں کی تربیت کی ہے۔ نورین اپنی دوست کے پاس کراچی پہنچ گئی۔ وہ اپنی دوست ملائکہ کے گھر پہنچی تو ملائکہ اسے دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ نورین تم؟ ملائکہ کی امی کو کچھ اچھا نہیں لگا تھا۔ ملائکہ، یہ کون ہے؟ یہ تمہاری کون سی دوست ہے جسے میں نہیں جانتی؟ ماما، یہ میری ہاسٹل فرینڈ ہے۔ ملائکہ کو خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اچانک نورین اس کے پاس کیسے آ گئی۔ ملائکہ نے نورین کو کمرے میں بٹھایا۔ ملائکہ، ایک منٹ تو میری بات سنو، اس کی ماں نے کہا۔ ملائکہ نورین سے کہنے لگی، کم از کم آنے سے پہلے ایک دفعہ مجھے بتا تو دیتی۔ نورین نے پریشانی کے عالم میں اسے کہا، بس میں اتنی پریشان ہو گئی تھی کہ تمہیں کال کرنے کی یاد ہی نہیں رہی۔ ملائکہ کی امی نے اسے دوبارہ آواز لگائی، ملائکہ یہ لڑکی کون ہے؟ تم اسے اچھی طرح سے جانتی ہو نا؟ کس خاندان سے ہے؟ ملائکہ کہنے لگی، امی آپ پریشان نہ ہوں، یہ میری بہت اچھی دوست ہے، یہ حیدرآباد سے آئی ہے۔ وہ اپنی امی کو سمجھا رہی تھی، لڑکی ذات ہے، اسے گھر بھیجو، یہ نہ ہو کہ کوئی مسئلہ ہو گیا تو ہم پھنس جائیں گے۔ نورین نے یہ بات سن لی، نہیں آنٹی، بس میں آج کی رات یہاں پر رہوں گی۔ ملائکہ کہنے لگی، نہیں نورین، تم جب تک چاہو تم یہاں رہ سکتی ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ملائکہ نے نورین سے فریش ہونے کو کہا اور اس کے لیے کھانا لگانے لگی۔ نورین بہت تھکی ہوئی تھی، اتنی پریشانی میں وہ یہ سفر طے کر کر آئی تھی۔ زاویار کی آنکھ کھلی تو اس نے سر اٹھا کر دیکھا، ہیرا نہیں تھی۔ جب اس نے صوفے کی طرف دیکھا تو ہیرا صوفے پر سو رہی تھی، دوپٹہ ایک طرف رکھا ہوا تھا۔ وہ اٹھ کر ہیرا کے پاس آیا، وہ گہری سانسیں لے رہی تھی۔ اس کے وجود سے نظر بامشکل ہٹاتے ہوئے زاویار اسے جھنجھوڑنے لگا۔ وہ گھبرا گئی، گھبراتے ہوئے ایک دم زاویار کے ساتھ چپک گئی۔ ہیرا کی دھڑکنیں بہت تیز چل رہی تھیں، نرم و نازک دھڑکنوں کو اپنے سینے پر محسوس کرتے ہوئے زاویار کو کچھ ہوا تھا۔ زاویار نے جلدی سے ہیرا کو پیچھے کر دیا اور اسے کہنے لگا، ہیرا، ابھی میں بہت پریشان ہوں۔ ہیرا نے زاویار کی طرف دیکھا، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ زاویار کو ہیرا پر ترس آیا، تم میرے سامنے نہ آیا کرو، میں نہیں چاہتا کہ میں اپنا سارا غصہ تم پر نکالوں، فی الحال میں چاہتا ہوں کہ میں نورین کو ہر حال میں ڈھونڈوں۔ وہ ہیرا کے پاس سے اٹھ گیا، ہیرا نے اپنا دوپٹہ سنبھالا اور وہ بھی اٹھ گئی۔ ہیرا کو زاویار کے رویے سے کچھ تسلی ہوئی تھی، جتنا وہ سخت مزاج تھا وہ صرف دیکھنے میں ہی لگتا تھا۔ اب اسے محسوس ہوا تھا کہ زاویار اتنا بھی سخت نہیں ہے جتنا وہ اس سے ڈر رہی ہے۔ ہیرا زاویار کے بارے میں سوچنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد زاویار کپڑے چینج کر کے آیا، وہ بلیک قمیض شلوار میں بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ وہ ہیرا کی طرف دیکھنے لگا، پھر بولا، تم بھی فریش ہو جاؤ، ماما پاپا ویٹ کر رہے ہوں گے، اور اپنی ماں کا بھی خیال رکھو، تمہاری امی بھی بہت پریشان ہیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں ڈائننگ ٹیبل پر تھے، وہاں ہیرا کے چچا چچی اور امی موجود تھے۔ ہیرا نے اپنے چچا چچی کو سلام کیا اور اپنی امی کے ساتھ بیٹھ گئی۔ زاویار نے تھوڑا سا ناشتہ کیا اور وہ آفس کے لیے نکل گیا۔ چچی ہیرا سے پوچھنے لگی، زاویار نے تمہیں کچھ کہا تو نہیں؟ زاویار کا رویہ تمہارے ساتھ ٹھیک ہے نا؟ میں جانتی ہوں کہ میرا بیٹا غصے کا بہت تیز ہے۔ ہیرا نے نفی میں سر ہلایا، نہیں چچی، انہوں نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا۔ زاویار بہت غصے میں تھا، اس نے اپنے ایک دوست کو کال ملائی اور اسے کہا، جیسے بھی ہو مجھے نورین چاہیے۔ نورین نے ملائکہ کو اپنے بارے میں سب کچھ سچ سچ بتا دیا تھا، جبکہ اس کی دوست ملائکہ یہ سن کر بہت پریشان ہو گئی تھی۔ نورین، یہ تم نے کیا کر دیا ہے؟ تمہارے ماں باپ لوگوں کو کیسے فیس کریں گے؟ کیا کچھ کہا ہوگا سب لوگوں نے؟ تمہاری ماں کی تربیت پر انگلی اٹھائی ہوگی سب نے، تمہاری ماں کیا منہ دکھائیں گی تمہارے چچا اور چچی کو، جنہوں نے ساری عمر تم تینوں کا اتنا خیال رکھا؟ نورین، تم نے بہت غلط کیا ہے۔
نورین نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ میں تو اپنے گھر سے خوشیوں کے لیے نکلی تھی، اتنی محبت کو پانے کے لیے، اپنی محبت کو پانے کے لیے نکلی تھی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ میں خالی ہاتھ رہ جاؤں گی۔ میں نے اپنے چچا اور زاویار کا سر جھکا دیا ہے۔ میں تو انہیں برباد کر کے اپنی خوشیاں ڈھونڈنے نکلی تھی۔ یہ ایک ایسی خوشیاں ہیں کہ میں اب بھی خالی ہاتھ ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ میں جس شخص کی خاطر اپنوں کو ٹھکرا کر نکلی تھی، اس نے ہی مجھے دھوکہ دے دیا ہے۔ یہ میری ماں کی بد دعا ہے۔ میں نے انہیں بہت تکلیف پہنچائی ہے۔ اپنی ماں کو تکلیف دے کر گھر سے نکلنے والی لڑکی کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ ملائکہ اسے سمجھانے لگی کہ نہیں، تم اپنا دل خراب مت کرو۔ نورین، ماں باپ جتنے بھی سخت ہوں، ان کی اولاد بری ہو، وہ کبھی بھی انہیں بد دعا نہیں دیتے۔ وہ لوگ ابھی باتیں کر ہی رہی تھیں کہ ملائکہ کی امی آ گئی اور کہنے لگی، پھر تم نے کیا سوچا ہے؟ ملائکہ نے اپنی امی کو بتایا کہ نورین کی یہاں ایک جاب لگی ہے، اس لیے وہ کراچی آئی ہے۔ ملائکہ کی امی سے کہنے لگی کہ تم نے جاب کے سلسلے میں اب یہیں پر رہنا ہے تو بتاؤ، پھر کہاں رہو گی؟ کوئی ہاسٹل وغیرہ دیکھا ہے کہ نہیں؟ نورین ملائکہ کی طرف دیکھنے لگی۔ ملائکہ نے کہا، جی ماما، ابھی نورین بتا رہی ہے کہ اس کے ہاسٹل کا انتظام ہو گیا ہے۔ یہ سن کر اس کی ماں باہر چلی گئی۔ ملائکہ نورین سے کہنے لگی، نورین پلیز تم پریشان مت ہو، تمہیں پتہ ہے میری امی تھوڑی سخت مزاج کی ہیں، میں تمہارے لیے کچھ کرتی ہوں، مجھے کسی دارالایمان میں بھجوا دو۔ نورین نے کہا، لیکن ملائکہ نے منع کر دیا تھا، نہیں، دارالایمان میں نہیں، تم کسی اچھے ہاسٹل میں جاؤ، تمہاری اچھی خاصی تعلیم ہے، کہیں کوئی چھوٹی موٹی جاب ہی کر لو۔ نورین کو ملائکہ کا یہ آئیڈیا اچھا لگا۔ وہ ملائکہ سے کہنے لگی، پلیز اس سلسلے میں بھی تم ہی میری مدد کر دو، یہ شہر تو میرے لیے پرایا ہے، میں یہاں کسی کو بھی نہیں جانتی، اگر تم کسی سے بات کر کے مجھے کوئی چھوٹی موٹی جاب دلوا دو تو میں تمہارا یہ احسان کبھی بھی نہیں بھولوں گی۔ اسے پھر سے سب کچھ یاد آنے لگا اور وہ رونے لگی۔ پتہ نہیں میں زندہ کیسے ہوں، مجھ جیسی لڑکی کو تو مر جانا چاہیے تھا، جس نے اپنے گھر والوں کی عزت کا ذرا بھی خیال نہیں رکھا۔ ملائکہ اسے سمجھانے لگی، نہیں نورین، اپنے رب سے اچھی امید رکھو، میں خود تو کبھی اتنی باہر نہیں نکلی، لیکن میں کسی سے کہتی ہوں۔ ملائکہ کی دوست کے ابو بہت بڑے بزنس مین تھے۔ اس نے اپنی دوست سے بات کی کہ نورین کے لیے کسی اچھی سی جاب کی بات کریں، یہ میری دوست ہیں، ان کے حالات بہت خراب ہیں، تم اپنے ابو سے بات کرو، اسے کسی جاب پر رکھ لیں۔ ملائکہ کی دوست نے نورین کے جاب کا مسئلہ حل کر دیا اور ہاسٹل میں بھی رہائش کا انتظام کروا دیا۔ ادھر ملائکہ کی امی کو بھی کوئی تسلی ہوئی تھی، وہ بہت سخت مزاج عورت تھی، انہیں نہ تو کسی لڑکی کا اپنے گھر میں رہنا پسند تھا اور نہ ہی اپنی بیٹی کا کسی کے گھر میں رہنا پسند تھا۔ ہیرا کی امی نورین کے غم سے نکلی تو اسے ہیرا کا خیال آیا۔ وہ ہیرا سے پوچھنے لگی، زاویار نے تمہیں کچھ کہا تو نہیں؟ اپنی بیٹی کو وہ جانتی تھی کہ وہ تو ذرا سی تکلیف بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ اس کی امی اس سے یہ بات پوچھتے ہوئے رونے لگی۔ ہیرا نے اپنی ماں کو تسلی دی، امی آپ رو کیوں رہی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ امی نورین کا کچھ پتہ چلا؟ وہ اپنی بہن کے بارے میں فکر مند تھی۔ اس کی ماں اسے کہنے لگی، وہ مر گئی ہے، ہم سب کے لیے مر چکی ہے۔ نہیں ایسے تو نہ کہیں، وہ تو ہم سب سے بہت پیار کرتی تھی، آپ اس کے لیے دعا تو کر سکتی ہیں، آپ نورین کو معاف کر دیں۔ نورین اس کا ہمیشہ خیال رکھتی تھی۔ ہیرا کے ساتھ اتنا کچھ ہو گیا تھا لیکن وہ پھر بھی اپنی بہن کے بارے میں پریشان تھی۔ نورین ہاسٹل پہنچ گئی تھی۔ اس نے اپنا موبائل آن کیا تھا لیکن ساتھ ہی زاویار کے ڈر سے اس نے فوراً موبائل آف کر کے سم نکال دی تھی۔ ملائکہ نے اسے نئی سم نکلوا دی لیکن یہ اس کی بہت بڑی غلطی تھی۔ زاویار نے اسے تلاش کرنے کے لیے لوگوں کو چھوڑا ہوا تھا۔ نورین کی لوکیشن ٹریس ہو گئی تھی۔ وہ جلد از جلد کراچی جانا چاہتا تھا لیکن پاپا نے اس کا ولیمہ ارینج کر دیا تھا۔ احمد نورین کے وہاں سے چلے جانے کے بعد بہت بے چین ہو گیا تھا۔ اس نے صرف ایک تھپڑ کا بدلہ لیا تھا لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کب اور کیسے اس کے دل میں بسنے لگی۔ اسے ایک پل بھی چین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے نورین کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔
وہ کہاں گئی ہے؟ وہ جو ایک بگڑا ہوا لڑکا تھا ایک دم سے پریشان ہو گیا تھا، اسے کسی چیز کے کھو جانے کا ملال ہو رہا تھا۔ سب دوستوں سے پتہ کرنے کے بعد آخر اسے ملائکہ کا خیال آیا۔ اس نے ملائکہ کو کال کی۔ جب احمد نے نورین کے بارے میں پوچھا، ملائکہ نے پہلے تو ٹھیک طرح سے بات نہیں کی، اسے کھری کھری سنا دی، لیکن جیسے ہی اسے معلوم ہوا کہ اس کے دل میں نورین کے لیے پیار ہے، وہ اپنے کیے پر شرمندہ ہے، تبھی اس نے کچھ سوچنے کا وقت مانگا اور اسے بتا دیا کہ میں جانتی ہوں نورین اس وقت کہاں ہے، لیکن میں فی الحال تمہیں نہیں بتاؤں گی۔ تم نے پہلے ہی اسے بہت تکلیف دی ہے، اب مجھے کال مت کرنا، میں تمہیں خود کال کر کے بتا دوں گی۔ تم جانتے ہو کہ میری ماما بہت سخت ہیں۔ تبھی ملائکہ نے نورین کو کال کیا اور اسے بتایا کہ احمد تمہارے بارے میں پوچھ رہا تھا، وہ اپنے کیے پر بہت پچھتا رہا ہے، تم سے معافی مانگنا چاہتا ہے، لیکن نورین اسے معاف کرنے کے لیے ذرا بھی راضی نہیں تھی۔ اس کی وجہ سے اس نے اپنوں کو چھوڑا تھا، اپنے اتنے پیار کرنے والے ماں، چچا چچی اور سب سے بڑھ کر زاویار کو دھوکا دیا تھا۔ لیکن ملائکہ نے اسے بہت سمجھایا، نورین تم سوچ لو، دنیا میں اکیلی عورت بہت مشکل سے چل سکتی ہے، پھر تم کن کن حالات کا مقابلہ کرو گی؟ گھر واپس تم جانا نہیں چاہتی، احمد سے تم شادی نہیں کرنا چاہتی، پھر بتاؤ تمہیں کون اپنائے گا؟ اکیلی لڑکی ہو اور اکیلے تم زندگی کیسے گزارو گی؟ ملائکہ کے اتنا سمجھانے کا اثر یہ ہوا تھا کہ واپس جانے کا تو وہ نام بھی نہیں لے سکتی تھی، سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ زاویار اسے مار ڈالے گا، اس لیے اس نے احمد سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس سلسلے میں ملائکہ نے اس کا بہت ساتھ دیا۔ احمد نے بھی اپنے گھر والوں کو بہت مشکل سے منایا تھا۔ اس کی ماں پہلے ہی اس کے لاؤ بالی پن اور اس کے آوارہ دوستوں سے تنگ آ چکی تھی۔ اس نے بھی سوچا کہ چلو اچھا ہے، شادی ہو جائے گی تو یہ بھی سدھر جائے گا۔ احمد اور نورین نے نکاح کر لیا تھا، لیکن نورین نے احمد کو دل سے معاف نہیں کیا تھا۔ ادھر زاویار نے کراچی جانے کا پروگرام بنایا ہوا تھا، جیسے ہی ولیمے کا فنکشن ختم ہوگا وہ کراچی چلا جائے گا۔ ولیمے کا فنکشن تھا اور ہیرا بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ایک پل کے لیے تو زاویار کی نظر ہیرا پر رک گئی تھی۔ بلا شبہ نورین بھی بہت خوبصورت تھی، لیکن ہیرا کے مقابلے میں ذرا بھی نہیں۔ اس بات کا اندازہ ان 2-3 دنوں میں زاویار کو ہوا تھا۔ نورین اور زاویار کی منگنی اس کے ابو کی مرضی سے ہوئی تھی۔ اس کے دل میں نورین کے لیے ذرا بھی فیلنگز نہ تھی، لیکن اب وہ ہیرا کے بارے میں بہت کچھ محسوس کر رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اس میں بیچاری ہیرا کا کیا قصور ہے۔ ایک تو اس کے ساتھ اتنا ظلم ہوا ہے، ابھی اس نے پڑھائی بھی مکمل نہیں کی اور اس کی شادی ہو گئی۔ وہاں ولیمے پر عورتیں آپس میں بہت باتیں کر رہی تھیں، ایک تو بھاگ گئی، دوسری بھی ویسی ہی ہوگی۔ یہ بات زاویار کے کان میں پڑی تو وہ غصے میں آ گیا۔ وہ بھی اس عورت کو کچھ کہنے ہی والا تھا کہ خبردار، جب میری بیوی کے بارے میں کسی نے کچھ بھی کہا تو۔ اس کے پاپا آ گئے اور انہوں نے زاویار کو چپ کروایا اور واپس سٹیج پر بٹھا دیا۔ وہ ہیرا کی آنکھ میں آئے آنسو کو دیکھ رہا تھا، نہ جانے کیوں اسے ہیرا کے آنسو تکلیف دے رہے تھے۔ اس نے ہیرا کا ہاتھ پکڑا اور اسے گاڑی میں بٹھا لیا۔ ویسے بھی ولیمے کا فنکشن اب ختم ہونے کو تھا۔ وہ دونوں گھر آ گئے۔ گھر میں ابھی اور کوئی نہیں تھا سوائے گارڈ کے۔ زاویار ہیرا کو کمرے میں لے آیا۔ ہیرا کی آنکھوں سے اب بھی آنسو نکل رہے تھے۔ زاویار نے اسے بیڈ پر بٹھایا اور خود سامنے بیٹھ گیا۔ کیوں رو رہی ہو؟ کیا میرے ساتھ خوش نہیں ہو؟ ہیرا نے نظریں اٹھا کر زاویار کو دیکھا اور فوراً نظریں جھکا لی۔ وہ زاویار کی آنکھوں میں اپنے لیے پیار دیکھ چکی تھی۔ زاویار نے ہیرا کا ہاتھ پکڑا اور اسے خود کے قریب کرنے لگا۔ ہیرا، جانتی ہو، میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ ہماری شادی ان حالات میں ہوگی۔ مجھے نورین سے کوئی دلی لگاؤ نہیں تھا، پھر بھی میں نے ماما پاپا کی بات مانی، وہ بھاگ گئی۔ مجھے اس بات کا دکھ نہیں کہ وہ مجھے ملی نہیں، مجھے دکھ اور غصہ اس بات کا تھا کہ اس نے شادی والے دن بھاگ کر مجھے رسوا کر دیا۔ وہ ہمیں انکار کر سکتی تھی کہ اس کا حق تھا، وہ بتا دیتی کہ کسی اور کو پسند کرتی ہے، میں انکار کر دیتا۔ ہیرا، جانتی ہو،
میں نے جب سے تمہیں اتنے قریب سے دیکھا ہے مجھے تم اچھی لگنے لگی ہو۔ وہ ہیرا کے اور قریب ہوا۔ ہیرا خود میں سمٹنے لگی۔ زاویار مسکرایا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ لڑکی اس کے لیے اتنی اہم ہو جائے گی۔ 6 مہینے منگنی رہنے کے باوجود اس کے دل میں نورین کے لیے ذرا بھی فیلنگز نہ تھی، لیکن ان کچھ دنوں میں اس نے ہیرا کے لیے بہت کچھ محسوس کیا تھا۔ وہ ہیرا کے اتنے قریب تھا کہ ہیرا کی دھڑکنوں کو محسوس کر سکتا تھا۔ اس سے پہلے کہ زاویار اپنی شدت ہیرا پر نچھاور کرتا، وہ ایک دم پیچھے ہٹا۔ ابھی سے نورین کو ڈھونڈنا تھا۔ وہ اٹھا اور مسکرا کر ہیرا کی طرف دیکھا۔ تم بہت خوبصورت ہو۔ پھر اس نے جھک کر ہیرا کے کان کے پاس منہ رکھا اور بولا، تمہیں غور سے دیکھوں گا پر ابھی نہیں۔ تبھی وہ سیدھا ہوا، ابھی میں ایک ضروری کام سے کراچی جا رہا ہوں۔ زاویار کے دوستوں نے نورین کو ڈھونڈنے میں دیر ہی نہیں لگائی۔ انہوں نے نورین کے نمبر سے احمد کا نمبر اور پھر گھر کا ایڈریس ڈھونڈ لیا تھا۔ جب زاویار احمد کے گھر پہنچا تو وہ گھر پر نہیں تھا۔ زاویار نے گارڈ کو بتایا کہ وہ احمد کا دوست ہے۔ گارڈ نے زاویار کو گیسٹ روم میں بٹھایا۔ کچھ ہی دیر میں احمد اور نورین اندر داخل ہوئے۔ ایک دم زاویار کا ہون کھولنے لگا۔ غصے سے وہ سرخ ہو گیا۔ بہت بے شرم لڑکی ہو، کتنے آرام سے گھوم پھر رہی ہو، تمہیں ذرا بھی اندازہ نہیں تمہاری اس حرکت نے ہمیں سب کے سامنے کتنا شرمندہ کیا ہے۔ زاویار نور کو تھپڑ مارنے والا تھا کہ احمد نے ہاتھ پکڑ لیا۔ یہ میری بیوی ہے اور اس کی کوئی غلطی نہیں، تمہیں جو کچھ کہنا ہے مجھے کہو، نورین بے قصور ہے۔ زاویار اب بھی غصے میں تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ نورین کا گلا دبا دے۔ وہ ایک بار پھر غصے میں آگے بڑھا تھا کہ احمد کے ماما پاپا آ گئے۔ وہ بھی زاویار سے معافی مانگنے لگے۔ احمد نے بہت غلط کیا ہے، لیکن اب ہم اس رشتے کو قبول کر چکے ہیں۔ نورین اور احمد کا نکاح ہو چکا ہے۔ ہم جلد ہی ولیمے کا اعلان کریں گے۔ زاویار نے نورین کو دیکھا جو سہمی ہوئی احمد کے پیچھے کھڑی تھی۔ وہ واپس گھر آ گیا۔ اس نے اپنے ماں باپ کو سب کچھ بتایا۔ زاویار کے پاپا کہنے لگے، ایک دفعہ ہمیں بتا دیتی ہم اس کی مرضی سے شادی کرتے۔ ہیرا کو جب پتہ چلا تو اس نے اپنی امی کو سمجھایا، امی نورین کو معاف کر دیں، وہ ماں تھی، کب تک ناراض رہ سکتی تھی۔ انہوں نے نورین کو معاف کر دیا اور نورین اور احمد کے رشتے کو قبول کر لیا۔ ہیرا زاویار کی شکر گزار تھی کہ اس نے چچا اور چچی کو بھی منا لیا تھا۔ انہوں نے بھی نورین کو معاف کر دیا تھا۔ اور زاویار، وہ تو ہیرا کو پا کر بہت خوش تھا، لیکن اس نے فیصلہ کیا تھا کہ ہیرا ابھی اپنی تعلیم مکمل کرے گی۔ اس کے بعد وہ اپنی شادی شدہ زندگی کو آگے بڑھائیں گے۔ ہیرا سوچ رہی تھی کہ میں کتنی خوش قسمت ہوں کہ مجھے زاویار جیسا شریک حیات ملا۔